بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اہم اسلامی سوالات۔ پہلا سوال، کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب، حسد۔ اگلا سوال، وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے۔ اگلا سوال، جنات کس درخت پر زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب، جنات کا بسیرا اکثر اوقات درختوں پر ہوتا ہے۔ درختوں میں جنات کا پسندیدہ درخت بیری کا درخت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیری کے ہر درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ اگلا سوال، کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب، اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سے بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں کسی قسم کی شرکت بھی جائز نہیں۔ اگلا سوال، عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اذان کے فوراً بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ عورت اذان کے بعد نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اگلا سوال، کیا غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ جواب، غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کرانا شرعاً حلال ہے، لیکن اگر مسلم ڈاکٹر موجود ہو اور وہ تسلی بخش علاج کر سکتا ہو تو پھر اس سے علاج کروانا بہتر ہے۔ اگلا سوال، اگر نماز کے دوران موبائل فون کی ٹون بج جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر موبائل فون جیب میں ہے تو عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ سے اسے بند کر دینا چاہیے، اور اگر مصلی پر پڑا ہو تو نماز توڑ کر اسے بند کرنا چاہیے تاکہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اگلا سوال، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، کس کو دینا زیادہ افضل ہے؟ جواب، صدقہ واجب شرعی فقیر کو دینا لازم ہے، یعنی جو اس کا زیادہ مستحق ہے، لیکن نفلی صدقہ اولاد یا قرابت داروں میں سے ایسے اشخاص تلاش کریں جو کہ ضرورت مند ہوں، ان کے بغیر مانگے خود جا کر انہیں دے دیں۔ اگر قرابت داروں میں کوئی ضرورت مند نہیں تو پھر پڑوس میں سے ضرورت مند تلاش کریں اور انہیں خود جا کر دے دیں۔ اگر پڑوس میں بھی کوئی ضرورت مند نہ ہو تو پھر کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں۔ اگلا سوال، استخارہ کیا ہے؟ کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے؟ جواب، استخارہ کا لغوی معنی خبر طلب کرنا ہے،
استخارہ کا اصطلاحی معنی کسی بھی معاملے سے قبل ایک عمل مخصوص کے لیے اپنے لیے خیر کی آگاہی حاصل کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا آپ کی حقیقت ہے اور بشریت آپ کی صفت ہے، لہذا ہم نورانیت اور بشریت دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، ترجمہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اور اس نور سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگلا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح سمجھنا انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی نہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ ہم پر 5 نمازیں فرض، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد سمیت 6 نمازیں فرض ہیں۔ ہم ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں ہمارے جیسے نہیں، انہوں نے 4 سے زائد ازواج رکھیں۔ ہمارا پسینہ نکلے تو بدبو پھیلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ نکلے تو مشک و عنبر بھی پیچھے رہ جائیں۔ اگلا سوال، کیا موبائل فون میں بغیر وضو قرآن مجید کی آیات کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب، موبائل میں قرآن مجید کی آیات کو بغیر وضو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسکرین درمیان میں ہونے کی وجہ سے بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور بغیر وضو تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ غسل فرض ہونے کی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، نہ دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں اور نہ بغیر دیکھے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، بچے کا عقیقہ کس عمر تک ہو سکتا ہے؟ کیا بچے کا عقیقے کے وقت اس جگہ پر حاضر ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جواب، 7ویں دن عقیقہ کرنا بہتر ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو زندگی میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ انتقال کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیقہ شکرانہ ہے اور شکرانہ زندہ کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ عقیقہ کرتے وقت بچے کا عقیقے کی جگہ حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ لوگوں تک فی الفور پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔